السلام علیکم دوستوں، ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 4 مئی 1988 کو توحید کے موضوع پہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پشاور میں خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ خطاب سنتے ہیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک میں جلسوں کا اور کانفرنسوں کا کوئی رواج نہیں۔ رات نوشہر ختم قرآن کا جلسہ تھا اور اسی مناسبت کی وجہ سے آج رات کو قصہ خوانی میں جلسہ ہے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر۔ اس مناسبت کی وجہ سے یہ ایک ضمنی طور پر نماز ظہر کے بعد درس قرآن کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ زیادہ لمبا وقت آپ کا میں انشاءاللہ نہیں لوں گا۔ ایک ضروری مسئلہ قرآن کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی بات اور ایک ایسا واعظ جو 1,24,000 انبیاء نے کیا، وہ کتنا اہم ہوگا مسئلہ جس کے لیے 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ وہ بات اہم ہوگی کہ نہیں بھائی؟ جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، اور ایک نبی نہیں بھیجا بلکہ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے جس مسئلے کے لیے، وہ مسئلہ بہت اہم ہوگا۔ وہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں جس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجے اور پھر ایک کو نہیں 1,24,000 کو بھیجے، اور پھر ہر نبی کو لوگ اس مسئلے کی وجہ سے پتھر ماریں، ہر پیغمبر کو اپنے گھروں سے نکالیں، ہر نبی کو برا کہیں، ہر پیغمبر کو گالیاں دیں، ہر پیغمبر کو گھروں سے نکالا جائے، ہر پیغمبر کے چہرے پر پتھر مارے جائیں، ہر پیغمبر کو راستے میں ان کے کانٹے بچھائے جائیں، ہر نبی کو اذیتیں دی جائیں، اور اس کے بعد بھی وہ پیغمبر اس مسئلے کو نہ چھوڑے، اس پیغام کو نہ چھوڑے، اس دعوت کو نہ چھوڑے۔ معلوم ہوا کہ وہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ساری خدائی میں اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں کہ جس مسئلے کے لیے پہلے نبی بھیجے جائیں اور بعد میں پھر ان انبیاء کو گھروں سے نکالا جائے اور ان انبیاء کے چہروں پر پتھر مارے جائیں اور ان کو برا کہا جائے، لیکن پیغمبر اذیتیں اٹھا کر، تختہ دار پہ لٹک کر، جیلوں میں جا کر، گھروں سے نکل کر بھی اس مسئلے کو نہ چھوڑے۔ معلوم ہوا کہ اس اللہ کی خدائی میں اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس اللہ کی خدائی میں اس سے بڑا کوئی، وہ مسئلہ ہے مسئلہ توحید۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ توحید۔ تو میں اسی کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں، ہم زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے، لیکن ہمارے عمل میں اور عقیدے میں توحید نہیں، ہمارے عقیدے میں توحید کی وہ روح نہیں جس کا تقاضا پیغمبروں نے کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی، بے آواز ہوگی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید شرک اسی کو کہتے ہیں کہ ایک پتھر کی مورت ہو اور اس کو سجدہ کیا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو مشکل کشا کہا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو خدا مانا جائے، صرف یہ شرک ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، جس چیز کی امید اللہ سے کرنی ہے، جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور جس چیز کا اللہ ہی سے تقاضا کیا جا سکتا ہے، وہ تقاضا اللہ کے علاوہ کسی بندے سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی پتھر سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی مورت سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی سورج سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، چاند سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، درختوں سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، دیوتا سے کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، ہم کسی بھی کائنات کے آدمی سے اس کا تقاضا کریں، اسی کا نام شرک ہے۔ اور اسی شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ ہر پیغمبر نے کلمہ دنیا کے سامنے ایک رکھا، نبیوں کا نام بدلتا رہا، پیغمبروں کا نام بدلتا رہا، لیکن دعوت ایک رہی، پیغام ایک رہا، عنوان ایک رہا، مشن ایک رہا، نصب العین ایک رہا، اور لائحہ عمل ایک رہا۔ وہ لائحہ عمل کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ لائحہ عمل کیا تھا؟ لا الہ، لا الہ۔ ہر نبی کے دور میں نمازوں کا طریقہ بدلتا رہا، زکوٰۃ کا طریقہ بدلتا رہا، حج کا عنوان بدلتا رہا، روزے کی کیفیت بدلتی رہی، لیکن لا الہ الا اللہ آدم کے زمانے میں بھی ایک تھا، حضور کے زمانے میں بھی ایک تھا، ہر پیغمبر کے زمانے میں لا الہ الا اللہ ایک تھا، فرق کوئی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں، لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ لا الہ کا کیا معنی ہے؟ الہ کا معنی، ہم نے الہ کا معنی معبود سمجھا کہ الہ کا معنی صرف معبود ہے۔ لا الہ، الہ کا معنی معبود ہو، لا الہ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ غلط ہے۔ الہ کا معنی صرف معبود نہیں، الہ کا معنی صرف حاجت روا نہیں، الہ کا معنی صرف سجدوں کے لائق نہیں، بلکہ الہ کے کئی معنی ہیں۔ الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی داتا بھی ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا بھی ہے، الہ کا معنی مختار کل بھی ہے، الہ کا معنی عالم الغیب بھی ہے، الہ کا معنی ہر جگہ موجود بھی ہے، الہ کا معنی ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے، الہ کا معنی ہر بگڑی بنانے والا بھی ہے، الہ کا معنی ذرے ذرے کے علم والا ہے۔ جس وقت ہم کہتے ہیں لا الہ، لا ایک تلوار ہے جو الہ پر چلتی ہے، لا الہ یعنی الہ کوئی نہیں الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی ذروں کو جاننے والا نہیں، کوئی راتوں کی تاریکیوں میں سننے والا نہیں۔ اللہ کے سوا لا الہ
لا کی تلوار الہ پہ پڑی تو تمام معنی اس میں آ گیا، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر حضرت علی کو مشکل کشا کہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر خواجہ علی اجویری کو داتا کہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر معین الدین چشتی کو کشتی پار لگانے والا کہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو بگڑی بنانے والا کہے، بیڑے تارنے والا کہے، ہر جگہ موجود کہے، موت و حیات کا مالک کہے، اور معراج کی رات پیغمبر کو کندھا دینے والا کہے، اور زبان سے پڑھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور عقیدہ یہ رکھے کہ داتا علی حجویری ہے، عقیدہ یہ رکھے کہ مشکل کشا علی المرتضیٰ ہے، عقیدہ یہ رکھے کہ پیر بھی ہر جگہ موجود ہے، عقیدہ یہ رکھے کہ نبی بھی عالم الغیب ہے، عقیدہ یہ رکھے کہ پیغمبر بھی مختار کل ہے، اور اقرار ہم نے کیا کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ کلمے میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، عقیدہ ہم نے یہ رکھا کہ علی حجویری داتا ہے، عقیدہ ہم نے یہ رکھا کہ بندے بھی مشکل کشا ہے، عقیدہ یہ رکھا کہ نبی بھی عالم الغیب ہے، عقیدہ یہ رکھا کہ نبی بھی مختار کل ہے۔ تیرے اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کروڑ مرتبہ کلمہ پڑھ، کروڑ مرتبہ اس کا اظہار کر، کروڑ مرتبہ کلمے کا اقرار کر، لیکن جب تک تیرا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ الہ کا معنی مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا، داتا ہر جگہ موجود، اور لا نے اس کی نفی کر دی کہ یہ صفتیں کسی ولی میں نہیں، کسی نبی میں نہیں، کسی کتب میں نہیں، کسی ابدال میں نہیں، کسی پتھر میں نہیں، کسی مورت میں نہیں، کسی بت میں نہیں، کسی چاند میں نہیں، سورج میں نہیں، ستاروں میں نہیں، الا اللہ، مگر اللہ میں ہی یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیرے کلمے کا اعتبار ہوگا، جب کلمے کا اعتبار ہو گیا پھر تیری نماز قبول ہوگی، پھر تیرا روزہ قبول ہوگا، پھر تیرا حج قبول ہوگا، پھر تیرا ذکر قبول ہوگا، پھر تیری عبادت قبول ہوگی۔ اگر لا الہ الا اللہ کا یہ معنی تو نہیں سمجھتا، صرف لا الہ الا اللہ سے یہ مطلب لیتا ہے کہ پتھر کی مورت کو سجدہ نہ کرو، باقی حاجت روا بندوں کو کہو، مشکل کشا بندوں کو کہو، عالم الغیب پیغمبر کو کہو، ہر جگہ موجود پیغمبر کو کہو، ایسا کلمہ کروڑ مرتبہ پڑھے، تیرے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، ایسا اقرار کروڑ مرتبہ کرے، تیرے کسی اقرار کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک تو الہ کے اس پورے معنی کو سینے سے نہیں لگاتا، نہ تیرے کلمے کا اعتبار ہے، نہ تیری نمازوں کا اعتبار ہے، نہ تیرے روزے کا اعتبار ہے، نہ تیری عبادت کا اعتبار ہے۔ یہی مفہوم سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو لوگوں نے پتھر مارے، ہر پیغمبر کو لوگوں نے برا کہا، ہر نبی کو گھروں سے نکالا، ہر نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ہر پیغمبر کو جلاوطن کیا گیا، 18,000 نبیوں کو شہید کر دیا گیا، کئی ہزار نبیوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، کنویں میں ڈال کر پیغمبروں کو زندہ دفن کر دیا گیا، لیکن 1,24,000 انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے لا الہ الا اللہ کا معنی تبدیل کر دیا ہو، اس کے معنی میں کچھ لچک پیدا کی ہو، اس کے مفہوم میں لچک پیدا کر کے خاموشی کا اظہار کیا ہو۔ ہر پیغمبر اسی لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو دنیا میں سمجھانے کے لیے آیا تاکہ ساری انسانیت اس ماتھے کو ساری دنیا سے ہٹا کر ایک خدا کے دروازے پہ جھکائے، اور ساری کائنات ایک خدا کے قانون کے علاوہ تمام قوانین کو مسترد کر دے، ایک کے دروازے کو علاوہ سب دروازوں کو چھوڑ دے، ایک عالم الغیب کے علاوہ تمام کو عالم الغیب کہنا چھوڑ دے، ایک حاجت روا کے علاوہ سب کی حاجت روائی کا عقیدہ چھوڑ دے، ایک داتا کے علاوہ سب کے داتا ہونے کا عقیدہ چھوڑ دے، ساری کائنات اپنے ماتھوں کو، اپنے سجدوں کو، اپنے عبادت کے محور کو ایک اللہ کے ساتھ مرکوز کرے۔ یہی 1,24,000 انبیاء کا اصل مشن تھا۔ بات سمجھ میں کچھ آئی ہے؟ کچھ پتا چلا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ۔ الہ کا صرف معنی معبود نہیں، الہ کا معنی مشکل کشا ہے، الہ کا معنی حاجت روا، الہ کا معنی معبود حقیقی، الہ کا معنی مسجود، الہ کا معنی ہر جگہ موجود۔ جب سکت لا اس کے اوپر آیا تو ہر ایک کی نفی ہو گئی، ہر ایک کی نفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہی لا کا معنی۔ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی اس حقیقت پہ غور کیا کہ ایک ایسا لفظ جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کے رکوع قیام میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف سورۃ فاتحہ ہی نماز میں کیوں پڑھی جاتی؟
باقی کوئی سورت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اس لیے کہ سورت فاتحہ لا الہ الا اللہ کی روح ہے، سورت فاتحہ لا الہ الا اللہ کی، اور سورت فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سورت فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ نچوڑ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم کو ادا کر رہا ہے، اور وہ ہے ایاک نعبد ایاک و ایاک نستعین۔ ایک بات یاد رکھیں، توجہ کی ضرورت ہے، عربی گرامر کے حساب سے فعل اور فاعل پہلے ہوتا ہے اور مفعول بعد میں ہوتا ہے۔ عربی گرامر کا یہ اصول ہے، اصول تھا کہ نعبد ایاک ہوتا، اس لیے کہ نعبد کا معنی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، تو عبادت فعل ہو گیا اور ہم فاعل ہو گئے۔ لیکن اب اس کا مفعول کیا ہے؟ مفعول کہ جس کی عبادت کی جائے۔ چاہیے یہ تھا کہ فعل اور فاعل پہلے ہو اور مفعول بعد میں ہو، جس طرح ہم عربی میں کہتے ہیں ضرب زید عمرا، کہ زید نے مارا عمر کو، تو جس کو مارا وہ مفعول ہے تو وہ آخر میں آیا، زید پہلے ہے فاعل، پہلے ضرب فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے اور عمرا اس کا مفعول ہے، تو مفعول آخر میں آیا۔ یہ عربی کا گرامر کا اصول ہے کہ مفعول فعل اور فاعل کے بعد آتا۔ لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کلام کو پکا کرنے کے لیے، تاکید اور حصر کے لیے، اور اس کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور عربی گرامر کے اصول کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر گرامر کا اصول تبدیل ہو چکا ہے، ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک و نستعین ایاک، تو اس کا کیا مطلب ہوتا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے۔ نعبد ایاک اور نستعین ایاک کا یہ معنی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو تبدیل کر دیا تاکہ اس میں تاکید پیدا ہو۔ اگر معنی اس کا یہ ہوتا نعبد ایاک کی عبادت تیری کرتے ہیں، تو شک یہ رہ جاتا کہ اللہ کے سوا بھی کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور نستعین ایاک ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مدد تجھ سے مانگتے ہیں، تو شک پھر رہ جاتا کہ اللہ کے سوا بھی کسی کی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو اس شک کو ختم کرنے کے لیے اور کلام کو پکا کرنے کے لیے مفعول کو اللہ نے شروع میں ذکر کر دیا اور فاعل کو بعد میں ذکر کر دیا، اور اس کا معنی یہ ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہو گیا کہ عبادت کرتے ہیں تیری ہی اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی۔ جس وقت تم نے کہا کہ عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کا کیا مطلب کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور نستعین ایاک کا کیا مطلب کہ مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی۔ اب تجھ سے ہی کا کیا مطلب ہو گیا کہ تیرے سوا کوئی مدد کے لائق نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ ایک آدمی وضو کر کے نماز کے اندر رکوع کرتا ہے، وضو کر کے اب تکبیر کہتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، وضو بھی ہے، قبلے کی طرف منہ بھی ہے، اور اقرار اللہ کے ساتھ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی، یہ اقرار کرتا ہے۔ جب کہتا ہے مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی، تو اب شک ختم ہو گیا، پوری دنیا سے مدد مانگنے کا شک ختم ہو گیا کہ نہ کسی نبی سے مدد مانگ سکتے ہیں، نہ کسی ولی سے مدد مانگ سکتے ہیں، نہ کسی کتب سے مدد مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو اللہ کے سامنے اقرار کر لیا کہ عبادت کرتے ہیں تیری ہی اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی۔ باقیوں کی بات اب ختم ہو گئی، اقرار خدا کے سامنے یہ کر لیا، اور پھر قبر پر جا کر کہا کہ بے پتر تے لے ککڑ، قبر پر جا کر کہا کہ میری بگڑی بنا دے، اور جناب علی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا کہ تو میری بگڑی بنا دے، میری مشکل حل کر دے، خواجہ علی اجمیری کو کہا کہ داتا میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میری مشکل حل کر دے، اور خواجہ معین الدین چشتی کو کہا کہ میری مشکل حل کر دے، اور علی کو پکارا کہ علی تو میری مشکل کشائی کر دے۔ دیکھو نماز میں اقرار کیا کہ مدد تیرے علاوہ کوئی نہیں دیتا، عبادت تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، اور نماز کے بعد جا کر ہم بندوں سے مدد مانگے، نبیوں سے مدد مانگے، ولیوں سے مدد مانگے۔ اس سے بڑی منافقت دنیا میں کوئی نہیں کہ کلمے کے اقرار کے بعد جو منافقت پیدا ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو 40 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے پڑھتے تو دعا ہماری قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول کیوں ہو؟ تیری دعا میں وہ روح نہیں، وہ توحید کی روح نہیں، جس روح کا تقاضا نماز نے کیا، جس روح کا تقاضا قرآن نے کیا، جس روح کا تقاضا پیغمبروں نے کیا، کہ خدا کے سامنے نماز میں اقرار کرتا ہے کہ مدد تیرے
تیرے علاوہ کسی کی ہم نہیں چاہتے، اور باہر جا کر مدد پیروں سے مانگتا ہے، مدد ولیوں سے مانگتا ہے، نبیوں سے مانگتا ہے، یہ منافقت جب تک نہیں چھوڑے گا کہ اقرار لا الہ الا اللہ کا، اقرار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور عمل تیرا یہ ہے کہ مدد غیروں سے مانگتا ہے، جب تک اس منافقت کو چھوڑ کر نبیوں کے ایک کلمے اور ایک مشن پہ قائم نہیں ہو جاتا، تیری نماز اور روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس دوئی کو اور اس دوغلے راستے کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، تب نماز قبول ہوگی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ دوغلا راستہ ہے کہ نہیں کہ اقرار ہم نے اللہ سے کیا کہ تیرے علاوہ مدد کسی سے نہیں مانگتے اور غیروں سے جا کر مدد مانگتے۔ ایک سوال چھوٹا سا یہاں پیدا ہوا، اور وہ آپ سے کل بھی کوئی سوال کر سکتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے یہ قرآن شریف ہے، یہ قرآن وہاں رکھو، تو گویا کہ میں نے آپ سے مدد مانگی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک آدمی پیاسا ہے، وہ کسی کو کہتا ہے یار پانی کا گلاس تو لاؤ، ایک آدمی کہتا ہے یار یہ میرا کام ہے یہ کر دو، تو آپ کہتے ہیں کہ کسی سے مدد مانگنا تو شرک ہے، تو دیکھو یہ مدد کسی سے مانگی گئی کہ نہیں؟ یہ مدد مانگی گئی کہ نہیں بھائی؟ کہ یہ میں نے کسی کو کہا کہ یہ کتاب وہاں رکھ دو، یہ لاؤڈ سپیکر پکڑا دو، یہ پانی کا لوٹا مجھے دے دو، یہ مجھے سائیکل دے دو، میں فلاں کام ہو آؤں، مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو دیکھو میں نے مدد مانگی کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اقرار کیا کہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، اور ادھر عمل یہ ہے کہ جی غیروں سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں سوال کہ نماز میں ہم کہتے ہیں کہ تیرے علاوہ مدد کسی سے نہیں مانگتے، اور ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مدد تو مانگتے ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ شرک ہو گیا؟ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بڑے آسان لفظوں میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس مدد مانگنے کی نفی کی گئی وہ بغیر سبب کے، وہ کس کے ہے؟ بغیر سبب کے۔ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں بغیر سبب کا کیا مطلب۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، اس کے اندر سبب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، سبب ہے وہ پانی کا گلاس اور پانی کا موجود ہونا، کہ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلاؤ۔ آپ پانی اپنے پاس سے پیدا نہیں کریں گے، پانی تو باہر موجود ہے، تو آپ باہر تو اللہ کی طرف سے پانی موجود ہے وہ لے کر میرے پاس آئیں گے، تو گویا کہ آپ خود پانی لینے کے محتاج ہو گئے۔ میں نے آپ سے پانی مانگا، آپ خود محتاج ہیں، پہلے برتن کے محتاج ہیں، پھر پانی ہونے کے محتاج ہیں، پھر پانی کو میرے پاس پہنچانے کے محتاج ہیں، تو گویا کہ آپ خود محتاج ہو گئے پانی کے، تو پانی کو میرے تک پہنچانا یہ سبب کے ذریعے سے ہوا کہ پانی تھا تو تب آپ نے مجھے پہنچایا، گلاس تھا تو تب پانی میرے پاس آیا، آپ میں اتنی طاقت تھی کہ پانی میرے پاس پہنچایا تو پانی پہنچایا، تو یہ طاقت کا ہونا، پانی کا باہر موجود ہونا اور گلاس کا ہونا یہ سبب ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبب کے ذریعے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، ایک ڈاکٹر صاحب ہے، اس ڈاکٹر سے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ مجھے شفا دے، اس ڈاکٹر سے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میرے سر میں درد ہوا، آپ کے سر میں درد ہوا، تو آپ کو فوراً ایک آدمی مشورہ دے گا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر تجھے دوائی دے گا اور دوائی کے بعد تجھے آرام آئے گا۔ یہ ڈاکٹر کا دوائی دینا یہ سبب ہے، یہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ اگر ڈاکٹر دوائی نہ دے شفا ہو سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ تو ڈاکٹر نے جو شفا دی ہے وہ سبب کے ذریعے سے دی ہے، ڈاکٹر تو بغیر سبب کے شفا نہیں دے سکتا، تو سبب کے ذریعے کسی سے مدد مانگنا کفر نہیں، سبب کے ذریعے، سبب کے بغیر مانگنا کفر ہے۔ دیکھیے ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شفا دے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی سبب نہیں، بغیر دوائی کے اللہ شفا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے، بغیر طاقت ہونے کے، اپنے پاس طاقت نہیں، لیکن اللہ سے بغیر طاقت کے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، طاقت کوئی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، بیوی کی عمر 90 سال تھی، میاں بیوی کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے بچہ پیدا کرنے کے لیے،
لیکن اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ بچہ دے دے، اللہ نے اسی حالت میں ان کو بچہ دے دیا، تو معلوم ہوا کہ سبب کے بغیر مدد اللہ دے سکتا ہے، کہ بچہ بچی دینے کی طاقت آدمی میں صحت میاں بیوی کی نہ بھی ہو تب بھی بچہ بچی مل سکتا ہے۔ دیکھو سبب کیا ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ بچہ ملتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے، سبب کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے، سبب کوئی نہیں۔ تو سبب کے بغیر مدد اللہ دیتا ہے، اور سبب کے ساتھ مدد بندوں سے آدمی مانگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر جی مجھے میرے سر میں درد ہے کچھ کرو، کیا مطلب ہے کہ ڈاکٹر جی دوائی دو، یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر جی شفا دو، اس لیے کہ شفا تو ڈاکٹر کے بھی اختیار میں نہیں، ڈاکٹر تو آگے دوائی کا محتاج ہے۔ جب ڈاکٹر دوائی کا محتاج ہے وہ شفا کیسے دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر تو ہیلا کرے گا، ہیلا کسی سے کروانا، ہیلا کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ سبب کے ذریعے مدد ہے۔ جو مدد سبب کے ساتھ مانگی جاتی ہے اس کو مانگنا شرک نہیں، جو بغیر سبب کے مانگی جاتی ہے اس کا مانگنا شرک ہے۔ ہم پیر کی قبر پر جا کر کہیں میری مشکل حل کر دے، درمیان میں سبب کوئی نہیں، یہی شرک ہے۔ ہم پیر کی قبر سے کہیں مجھے شفا دے دے، ہم یہ درمیان میں سبب کوئی نہیں، یہی شرک ہے۔ ہم پیر سے کہتے مجھے لڑکا لڑکی دے دے، سبب کوئی نہیں، یہ شرک ہے۔ ہم پیر سے کہتے میری بگڑی بنا دے، پیر قبر میں پڑا ہے اور ہم کہتے میری بگڑی یہاں سے آ کر بنا دے، درمیان میں سبب کوئی نہیں، یہ شرک ہے۔ تو اگر میں اس دنیا میں کسی آدمی سے کوئی مدد مانگوں یہ سبب کے ساتھ ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی جو میرا کام کرے گا اس میں خود بھی طاقت نہیں، اس کو بھی طاقت اللہ نے بخشی ہے، اگر اس کا وسیلہ موجود ہو پھر یہ میری مدد کر سکتا ہے۔ لیکن جو مدد بغیر وسیلے کے اور بغیر طاقت کے ہو سکتی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جو سبب کے بغیر مدد دیتا ہے، چابی نہ ہو تالا کھول سکتا ہے، میاں بیوی نہ ہو بچے دے سکتا ہے، اور جناب علی دوائی نہ ہو شفا دے سکتا ہے، اور کوئی آسرا بظاہر نہ ہو آسرا پہنچا سکتا ہے، پانی کے لیے کشتی نہ ہو تو پانی میں بغیر کشتی کے آدمی کو بچا سکتا ہے، بغیر کسی ہیلے کے اللہ مدد دے سکتا ہے۔ انسان کی مدد، انسان جو مدد دیتا ہے یہ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے، جو خود محتاج ہو کر کسی کو مدد دے نہ وہ خالق ہوتا ہے، نہ وہ مالک ہوتا ہے، نہ وہ داتا ہوتا ہے، نہ وہ مشکل کشا ہوتا ہے۔ مشکل کشا وہ ہے جو بغیر سبب کے مدد دے، اور وہ اللہ کے سوا اور کوئی، اللہ کے سوا۔ حضرت علی کو کوئی آدمی مشکل کشا ہے تو ان سے یہ پوچھو کہ حضرت علی تو خود بیچارے مشکلوں میں پھنسے رہے، مشکلوں میں پھنسے رہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، حضرت علی پر یہ مشکل آئی تھی کہ نہیں کہ شادی کا وقت ہے، 2 اونٹ انہوں نے پال رکھے تھے، حضرت حمزہ نے ان دونوں اونٹوں کو پہ چھری پھیر دی۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، نشے میں حضرت حمزہ نے اونٹوں کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اب بتاؤ جب اونٹوں کے گلے پہ چھری پھیر دی، وہ اونٹ پالے تھے حضرت علی نے شادی کے خرچ کے لیے، تو حضرت علی کو جب پتا چلا کہ میرے اونٹوں پر میرے چچا نے چھری پھیر دی تو حضرت علی روتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے اونٹ ذبح کر دیے چچا نے۔ حضور شکایت سن کر چچا کے پاس چلے تو چچا کو دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں، رسول اللہ نے کوئی بات نہیں کی، بغیر بات کیے واپس آ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کام کے لیے آئے تھے، اور چچا کو کچھ نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا حمزہ نشے میں تھا، اگر میں کوئی بات کرتا اور وہ آگے سے نشے میں مجھے غلط جواب دیتا تو وہ کافر ہو جاتا، اس لیے میں خاموش ہو کر واپس آ گیا۔ تو اونٹوں کے گلے پہ چھری چلی، حضرت علی رونے لگے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ جو آدمی خود روتا ہے وہ تیرا مشکل کشا کیسی؟ جس کے اوپر خود مشکل آئی وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، مشکل کشائی کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خود مشکل آئی کہ ان پر عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا، قاتلانہ حملہ کیا، وہ شہید ہو گئے۔ ان پر اپنے مشکل آئی کہ نہیں آئی؟ وہ اپنی شہادت کو روک سکے، وہ اس قاتل کی تلوار کو روک سکے، خود پر مشکل آئی شہید ہو گئے۔ اور پھر دیکھیے آج پاکستان کا بدعتی اور پاکستان کے کچے عقیدے والا علی مدد کہتا ہے، علی مشکل کشا کہتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ علی جو اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین کی مشکلوں کے وقت ان کی مدد نہیں کر سکے، کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین شہید کر دیے گئے، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے بچوں کو بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، اور لٹا پٹا قافلہ کو کوفے سے دمشق کی طرف گیا، تو اس لٹے پٹے قافلے کی مدد حضرت علی نے آ کر نہیں کی، اپنے بچوں کی مدد علی نے آ کر نہیں کی۔ وہ تیری مدد کے لیے 1400 سال کے بعد ضرور آئیں گے۔ جو اپنے بیٹوں کی مدد نہیں کر سکے، جو اپنے بچوں کی مدد نہیں کر سکے، تو یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ کے علاوہ 1400 سال کے بعد ضرور آئیں گے۔ جو اپنے بیٹوں کی مدد نہیں کر سکے، جو اپنے بچوں کی مدد نہیں کر سکے، تو یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا اور اس کو مدد کے لیے پکارنا جو خود اپنی مدد نہ کر سکے اور جو خود اپنے لیے اللہ کی مدد کا محتاج ہو، وہ تیری مدد کا تیرے لیے مدد کیسے کر سکتا؟ ٹھیک ہے نہیں؟
میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی؟ توحید کا موضوع خشک ہوتا ہے. توحید کا موضوع کیا ہے؟ اور بولو تو صحیح، خشک ہوتا. اس موضوع پر عام لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ خشک موضوع شروع کر دیا، لیکن اسی خشک موضوع کو 1,24,000 نبیوں نے بیان کیا، اور پھر ان کو تو لوگوں نے گھروں سے نکال دیا. ہمیں تو کوئی گھروں سے نہیں نکالتا. یہ اللہ کا شکر ہے، ہماری بات سن لیں، یہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہمیں ہر نبی کو پتھر مارے گئے اس جرم میں کہ اس پیغمبر نے توحید کو بیان کیوں کیا. اب دیکھ حضرت خواجہ علی حجویری سب کو رحمت اللہ تعالی، کتنے بڑے ہستی اور بزرگ گزرے. حضرت خواجہ علی حجویری لاہور والے، جن کو عام طور پہ داتا گنج بخش کہا جاتا. داتا فارسی کا لفظ ہے. داتا کس کا لفظ ہے؟ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا. فارسی میں داتا کہتے ہیں دینے والے کو. فارسی میں داتا کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا داتا کون ہے اور ہمارا داتا کون ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی، کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یوتی، اور دینے والا میرا اللہ ہے. تو عربی زبان میں جس کو موتی کہتے ہیں اسی کو فارسی میں داتا کہتے ہیں. عربی میں موتی کہا جاتا ہے دینے والے کو، اور فارسی میں دینے والے کو داتا کہتے ہیں. تو حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ میرا داتا تو ہے اللہ، میرا داتا تو، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں تو تقسیم کرتا ہوں اور مجھے دینے والا اللہ ہے. اب دیکھو حضور کے داتا تو ہو اللہ، اور میرے اور آپ کے داتا گلی گلی میں ہو، شہر شہر میں ہو، کوچے کوچے میں ہو. تو جو داتا حضور کا ہے وہی داتا ہمارا ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب دیکھو حضرت خواجہ علی حجویری کتنے بڑے بزرگ گزرے، لیکن ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، لیکن ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی. ان کو اللہ نے اولاد، کتنے بڑے ولی تھے، ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی. اب دیکھو اولاد اگر دینے والے ہی وہ ہوتے، آج پورا پاکستان کے بہت کچے عقیدے والے لاہور میں جا کر ان کی قبر پہ اولاد مانگتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے پاس خود اولاد نہیں، وہ آپ کو اولاد کیسے دیں گے؟ ہے جی، جو اللہ کے ولی تھے، ولی برحق تھے، قطب عالم تھے، اور بہت بڑا انہوں نے کام کیا، اور پنجاب میں اور بر صغیر میں ان کے قدموں کی بدولت دین روشن ہوا. ان کی وجہ سے دین چمکا، ان کی وجہ سے اسلام پھیلا، ان کی وجہ سے روشنی اسلام کی پورے ہندوستان میں پھیلی. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک. لیکن دینے والا ان کو بھی اللہ تھا، اور دینے والے نے ان کو اولاد نہیں دی. دینے والے نے ان کو اولاد نہیں دی. تو آج ہمارے پاکستان کے کچے عقیدے والی عورتیں ان کے دربار قبر پہ جا کر کہتی دے پتر تو لے پکڑ. وہ خود اپنے آپ کے لیے تو پتر نہیں لے سکے بیٹا، اور تمہیں وہ بیٹا دیں گے. کتنے بڑے ہستی تھے. داتا کا معنی دینے والا، اور دینے والا ہمارا تو اللہ ہے. ہمارا کون ہے؟ اور نبیوں کا کون ہے؟ اللہ. اور ولیوں کا داتا کون ہے؟ اللہ. تو ہمارا داتا بھی اللہ. تو حضرت شیخ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ولی وقت ہے. ولی ہونا، کامل ہونا، بزرگ ہونا، قطب ہونا، ابدال ہونا اپنی جگہ، اور داتا اللہ کے سوا کوئی نہیں. داتا صرف اللہ ہے. شیخ خواجہ علی حجویری اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی کامل ہے، قطب وقت ہے. اس کے قدموں کی بدولت ہندوستان میں اسلام پھیلا. لیکن دینے والا اللہ کے سوا کوئی، دینے والا اللہ کے سوا. آپ دیکھیں حضرت خواجہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا؟ سلطان باہو کا بہت بڑی ہستی گزری ہے. کتنی بڑی ہستی گزری ہے، لیکن ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں. کتنی بڑی ہستی گزری ہے، لیکن ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں، اور اپنی بھی اولاد نہیں. تو اور اس وقت جو ان کا زیادہ نشین ہے اس وقت فیاض الحسن، اس کی بھی کوئی اولاد نہیں. اور لوگ، عورتیں اس سے مدد مانگنے جاتی ہے کہ ہمیں بیٹا دو، اور خود اس کی اپنی اولاد نہیں ہے. جی دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اب دیکھو حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی سب کو رحمت اللہ علیہ حکیم الامت ہے، امت کے حکیم ہے. بڑی کتابیں لکھی، ساری دنیا کو نسخے بتائے بہشتی زیور کی شکل میں. کہیں طب نبوی لکھی، اور کہیں بیاض محمدی لکھی، اور کہیں اعمال قرآنی لکھی، کہ پوری دنیا کو ہر مسئلے کا حل بتا دیا. ٹھیک ہے، مسئلے کا حل بتا دیا، لیکن ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں. لیکن ان کی اپنی
کوئی اولاد نہیں. ساری کائنات کو درس دیا حکمت کا, توحید کا, طب کا, نسخے بتائے اور ایسی دانائی اور حکمت کی باتیں بتائی, لیکن خود ان کو اللہ اولاد نہیں دی. معلوم ہو گیا کہ کسی کا حکیم ہونا, کسی کا حکمت والا ہونا, کسی کا ولی کامل ہونا, کسی کا نسخوں کو بتانا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ مالک و مختار ہو گیا, بچہ بچی دینے والا ہو گیا. ایسی بڑی بڑی ہستیوں کو خدا نے اولاد نہ دے کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ خزانے میرے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. میرے سوا کسی کو کوئی اولاد نہیں دے سکتا, میرے سوا کسی کو کوئی اولاد دے سکتا ہے. اور آپ دیکھیے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھیے, 4 صاحبزادیاں 3 صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. صاحبزادیاں بڑی ہیں, صاحبزادے چھوٹے ہیں. صاحبزادیاں زندہ رہی اور صاحبزادے فوت ہو گئے. 2 پہلے بچے فوت ہو گئے, پھر تیسرا بچہ اللہ نے دیا تو وہ جب بیمار ہوا, حدیث شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ابراہیم ان کے صاحبزادے ہیں اور وہ بیمار ہیں, ان کی جان نکل رہی ہے. اتنی بیمار, اتنا بخار ہے حضور کے بیٹے کو. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نے اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہا کہ یا ابراہیم, اے ابراہیم انا بفراقک لمحزونین, بیٹے ہم تیرے غم میں بڑے پریشان ہیں. حضور اپنے بیٹے کے غم میں پریشان ہے. اور ادھر مکہ مکرمہ میں چوک میں ابو جہل لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دے رہا ہے اور خطبہ دے کر کہتا ہے کہ اس محمد کی اولاد نہیں بچے گی, اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں بچے گی. دیکھو اللہ نے پہلا بیٹا دیا وہ بھی لے لیا, پہلا بیٹا ہوا وہ بھی چلا گیا, پھر دوسرا بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا, اب یہ تیسرا بیٹا یہ بھی مر جائے گا نعوذ باللہ. جب پیغمبر کی اولاد نرینہ اولاد نہیں بچے گی, پیغمبر کا بیٹا کوئی نہیں بچے گا تو نبی کی نبوت محمدیہ نعوذ باللہ ختم ہو جائے گی. یہ ابو جہل پروپیگنڈا کرتا تھا. حضور علیہ السلام کو اس پروپیگنڈے کا علم ہوا کہ یہ کہتا ہے کہ اس محمد کا یہ بیٹا بھی نہیں بچے گا, تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور رو کر کہا کہ اے اللہ, تو نے اپنے دشمنوں کو کتنے کتنے بچے دیے اور میں تیرا آخری رسول ہوں, اور مجھے تو نے جو بچے دیے وہ اٹھا لیے, یہ ایک آخری بچہ ہے, یہ بھی تو مجھ سے لے کر جا رہا ہے. پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, لیکن حدیث میں ہے کہ شام کو وہ بچہ بھی فوت ہو گیا اور پیغمبر اپنے بچے کو نہیں بچا سکے. معلوم ہو گیا کہ بچوں کو بچانا اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں ہے, کسی کے اختیار میں. اور یہاں غلط لوگوں نے حضرت پیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ عقیدہ منسوب کر دیا کہ جناب ان کے پاس عورت آئی اور اس عورت نے کہا کہ میرا ایک بچہ تھا, اسرائیل نے اس کی جان نکال لی, اسرائیل نے اس بچے کی جان نکالی, میں رو رہی ہوں, اتنے عرصے سے بچہ نہیں تھا, بچہ ملا تو اسرائیل لے گیا. تو پیر نے اسی وقت اسرائیل کو بلایا اور بلا کر اس کے منہ پہ ایک تماچا مارا اور ان سے روحوں کا تھیلا چھین لیا. اور روحوں کا تھیلا جب چھینا تو سارے مردے قبروں سے نکل کر بھاگ گئے. دیکھو بھائی کتنا غلط عقیدہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے, پیغمبر نے تو اسرائیل سے روحوں کا تھیلا نہیں چھینا. پیغمبر کے پاس تو فرشتے آتے ہیں اور پیغمبر روح کو روک نہیں سکتے, اور پیر کے پاس وہ عورت آئی اور روحوں کا تھیلا انہوں نے چھین کر وہ سارے مردے زندہ کر دیے. اس سے بڑا شرک دنیا میں کیا ہوگا, اس سے بڑا کفر دنیا میں کیا ہوگا جو اولیاء اللہ کے نام پر دنیا میں جاری ہے یا نہیں, بولو. ایک عقیدہ یہ غلط مشہور ہو گیا کہ حضرت مائی رابعہ بصری حج کرنے گئی تو خانہ کعبہ 3 میل باہر نکل آیا استقبال کرنے. یہ عقیدہ بھی ہے, خانہ کعبہ 3 میل استقبال کرنے باہر نکل آیا. حالانکہ حقیقت کیا ہے, خود حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے, 4-6 میل باہر پیغمبر حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے رہے. ابو سفیان مکے کے سردار نے کہا کہ محمد عمرہ نہیں کر سکتے. پیغمبر پریشان ہو کر 6 میل کے فاصلے سے واپس چلے گئے. 400 میل کا سفر کر کے رسول اللہ آئے اور مکے میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا. 6 میل باہر پیغمبر بیٹھے رہے اور اسی حالت میں رسول اللہ واپس چلے گئے. پیغمبر کے لیے تو خانہ کعبہ استقبال کرنے نہیں آیا, مائی رابعہ بصری کے لیے آ گئے. دیکھو کتنا غلط عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے تو کعبہ نہیں آتا, مائی رابعہ بصری کے لیے آ جاتا ہے. یہ جہالت کے وہ عقیدے ہیں کہ جن سے شرک نے جنم لیا. شرک نے جنم لیا کہ نہیں لیا بھائی, بولو. شرک اس سے پیدا ہوتا ہے کہ نہیں. کہتے ہیں حضور علیہ السلام معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو حضور علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر چڑھتے ہوئے تکلیف ہوئی تو پیر رحمۃ اللہ نے آ کر حضور کو کندھا دیا. اب دیکھو جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 370 سال بعد پیران پیر پیدا ہوئے. کتنے سال بعد؟ 370 سال کے بعد پیران پیر آئے دنیا میں, اور وہ 350 سال پہلے ہی نبی کو کندھا دینے کے لیے چلے گئے. کتنا غلط عقیدہ.
ان عقائد کی وجہ سے شرک ہمارے دماغوں میں رچ گیا. پہلی امتوں میں شرک یہ تھا کہ لوگ پتھر کی مورت کو سجدہ کرتے تھے اور ان کو شرک سے ہٹانا بڑا آسان تھا. آسان تھا کہ نہیں؟ شرک سے ہٹانا بڑا آسان تھا. لیکن آج کے دور میں شرک سے ہٹانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں شرک ہوتا تھا بتوں کا نام لے کر. لات و حبل ہے، پتھر کی مورتیں ہیں. نبیوں نے آ کر کہا مورتوں اس کو سجدہ نہ کرو. وہ کہتے تھے کیوں سجدہ نہ کرے؟ تو نبی کہتے تھے کہ یہ پتھر کیا دے سکتا ہے تمہیں. بات بڑی آسان تھی، ان کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آج وہ کام جو اس دور میں لوگ پتھروں سے لیتے تھے وہی کام آج ولیوں سے لیا جانے لگا ہے، نبیوں سے لیا جانے لگا ہے. تو وہ لوگ پتھر کی مورتوں کو پکارتے تھے اور آج پکارا جاتا ہے ولیوں کو. آج جب کسی کو کہتے ہیں یار اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ پکارو تو کہتے ہیں یہ ولی کا منکر ہے، یہ نبی کا منکر ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ ولی کا گستاخ ہے. یعنی اس زمانے میں کوئی پتھروں کا گستاخ نہیں کہتے تھے، کوئی جناب مورتوں کا گستاخ نہیں کہتے تھے. تو معلوم ہوا کہ جو شرک آج کے زمانے میں ہے اس سے بڑا شرک کائنات میں پیدا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مکے کے مشرک تھے، لیکن جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے اور کشتی دریا کے درمیان میں جا کر جب ڈوبنے لگتی تھی تو وہ کہتے تھے اے اللہ اس کشتی کو تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا. حالانکہ قرآن کہتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے جس وقت ان کو وہ کشتی سے بچ جاتے تھے تو پھر اپنے بتوں میں مشغول ہو جاتے تھے، پھر بتوں کی پرستش کرتے تھے. لیکن آج کے مشرک کو دیکھو، یہ شرک میں اتنا سخت ہے جو کشتی ڈوبتی ہوئی پر بیٹھ کر بھی کہتا ہے معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، پیر دستگیر کو کہتا ہے کشتی پار لگا دے. مکے کا مشرک ڈوبتی ہوئی کشتی کے موقع پر تو خدا کو یاد کرتا تھا، لیکن آج کا مشرک ڈوبتے وقت بھی خدا کو نہیں یاد کرتا. اس سے بڑا شرک کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اس عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے ہمارے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں. ایک مسئلہ بڑا اہم، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ علماء دیوبند جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں یہ اولیاء کو نہیں مانتے. اولیاء کو ماننے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اولیاء کو خدا مانیں، اولیاء کو ماننے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ان کو سجدہ کریں، اولیاء کو ماننے کا یہ طریقہ ہے ہم ان کو مشکل کے وقت پکاریں. اگر مشکل کے وقت کسی نبی اور کسی ولی کو پکارنا جائز ہوتا تو میں سوال کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا. اگر کسی ولی اور نبی کو پکارنا جائز ہوتا تو پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں کہتے اے نوح تو میرا باپ دادا ہے مجھے بچا، اے آدم تو مجھے بچا، اے زکریا تو مجھے بچا، اے شیش تو مجھے بچا. لیکن یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ قرآن کا 17واں سپارہ کھولو، قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. یونس مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے. ان تینوں اندھیروں میں یونس نے اللہ کے سامنے رو کر کہا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے اللہ تیرے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ یونس پیغمبر ہے، اور اگر کسی پیغمبر کو پکارنا جائز ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں یونس پہلے گزرے ہوئے نبیوں کو پکارتا، ان کی قبروں کو پکارتا. معلوم ہوا کہ پیغمبروں نے بھی اللہ کو پکارا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مشکل کے وقت اللہ کو پکاریں. کس کو پکارے؟ اللہ کو پکارے. اللہ کے سوا کوئی پکار سنتا ہے؟ اور پھر قرآن نے کتنی عجیب بات کہی کہ حضرت یونس علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر دریا کے کنارے پر آ گئے تھے اور آگے ایک کشتی آئی، پیغمبر کشتی میں بیٹھ گئے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرا نبی ہو اور وہی کا انتظار کیے بغیر چلا جائے. پیغمبر کشتی میں بیٹھے اور کشتی ڈوبنے لگی. کس کی وجہ سے ڈوبنے لگی؟ نبی کی وجہ سے، پیغمبر کی وجہ سے. کشتی پیغمبر کی وجہ سے ڈوبتی ہے. اور تو کیا کہتا ہے؟ میں پاک پٹن تے آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا. ٹھیک ہے، پاک پٹن تے آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا. اور آج کا مشرک یہ بھی کہتا ہے معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. ٹھیک ہے، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ نبی کشتی میں ہے اور نبی کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے. اور پھر کیا ہوا؟ توجہ کریں. پیغمبر کشتی میں سوار ہوا، کشتی ڈوبنے لگی. جب کشتی ڈوبنے لگی تو اس کشتی کے ملاح نے کہا کہ کوئی یہاں پر نجومی ہے،
کوئی یہاں پر؟ ایک نے کہا میں نجومی ہوں. اس نے کہا تم بتا سکتے ہو کہ کشتی کیوں ڈوبتی ہے؟ نجومی سے کہا کہ بتا سکتے ہو کہ کشتی کیوں ڈوبتی ہے؟ تو نجومی نے کہا کہ میرا نجوم یہ کہتا ہے کہ کشتی اس لیے ڈوبتی ہے کہ یہاں اس کشتی میں ایک ایسا آدمی سوار ہے کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے، جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے، اس لیے کشتی ڈوبتی. قرآن میں ہے یہ واقعہ. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس میرے پیغمبروں میں شامل تھا. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جس وقت وہ اپنی بستی سے بھاگ کر دریا کے کنارے پر کشتی میں جا کر سوار ہو گیا. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. عربی زبان میں ساہمہ کا معنی ہوتا ہے کرا ڈالنا. کیا ڈالنا؟ ساہمہ کا کیا معنی؟ کرا ڈالنا. اس کشتی میں کرا ڈالا گیا. جب اس نجومی نے کہا کہ ایک آدمی مالک کی اجازت کے بغیر کشتی میں سوار ہوا تو ملا نے کہا کہ کرا ڈالو. ملا نے کیا کہا؟ سارے لوگوں کے نام لکھے کہ جس کا نام نکل آیا معلوم ہوا وہی مالک کی اجازت کے بغیر آیا. اور قرآن کہتا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. 3 مرتبہ کرا ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا. مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کے وجود سے کشتی ڈوب رہی، کس کے وجود سے؟ نبی کی وجہ سے. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں آیا. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو کشتی بچ جاتی ہے. جب حکم نہیں آتا تو وجود پیغمبر کا بھی ہو تو کشتی اس کی وجہ سے بھی ڈوب جاتی ہے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. آگے قرآن نے اتنی پیاری بات کہی. میں کہتا ہوں کہ ایسی بات سن کر انسان حیران ہو جاتا. بڑی عجیب بات قرآن نے بڑی عجیب بات کہی. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. قرآن کہتا ہے کہ 40 دن پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے دروازے پہ روتا رہا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں. وَظَنُّونِ، اے کملی والے اس مچھلی والے پیغمبر کو یاد کر. إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ اپنی قوم سے غصے ہو کر چلا گیا تھا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جب وہ اس بات پر گمان کر گیا تھا کہ میں اس قوم پر حاوی نہیں ہو سکتا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى. کیا ہے؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. اندھیروں میں نبی اللہ کے سامنے رویا. فنادا، ندا لگائی، فریاد لگائی. تو ندا لگاتا ہے پیر کو، تو ندا لگاتا ہے ملنگ کو، اور نبی نے ندا لگائی اللہ کو. اس کی فنادا فی الظلمات. کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک. اے اللہ تیرے سوا کوئی قادر نہیں، تیرے سوا کوئی مالک نہیں، تیرے سوا کوئی پاک نہیں، تیرے سوا کوئی خالق نہیں. الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور میں قصوروار ہوں. میں کیا ہوں؟ نبی کیا کہتا ہے؟ میں قصوروار ہوں، تیرے سوا کوئی مجھے بچانے والا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سیف الملوک ہے، یہ پکی روٹی ہے، یہ شیریں فرحات کا قصہ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ یہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن کے لفظ میں شک ہے؟ قرآن کی کسی بات میں شک ہے؟ قرآن نے کیا کہا کہ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے سامنے روتا رہا. اور قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین. اگر نبی اللہ کے دروازے پر نہ روتا، اگر نبی خدا کی تسبیح بیان نہ کرتا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. تو پیغمبر قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. پیغمبر قیامت کی صبح تک للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. قیامت کی صبح تک نبی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ بولو. تو نبیوں کا مشکل کشا کون ہے؟ نبیوں کا حاجت روا کون ہے؟ نبیوں کا دینے والا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ ہر چیز ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ ہر دکھ کا دور کرنے والا کون ہے؟ جس وقت ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا ہم کامل مسلمان اس وقت ہوں گے. کامل مسلمان جس وقت یہ عقیدہ پکا ہوگا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ میری بات ٹھیک ہے؟ میرے دوستو 1-2 باتیں ضروری ہیں آخر میں عرض کرتا ہوں. ایک مسئلہ ہے اولیاء اللہ کے ماننے کا کہ اولیاء اللہ کو ماننے کا کیا طریقہ ہے. ایک بات یاد رکھیں
کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو مسلمان ہو اور اللہ کے ولیوں کی عظمت کا قائل نہ ہو. یہ بات یاد رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ کو مانے اور اللہ کے دوست کو نہ مانے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مانے اور اللہ کے ولیوں کو اللہ نہ مانے. یہ ہو سکتا ہے. یہ ہے ایک آدمی اللہ کو مانے اور اللہ کے ولیوں کو ولی مانے. ولیوں کو ولی مانے, اللہ نہ مانے. ٹھیک ہے, اللہ کے ولی تھے کہ اللہ تھے؟ بولو, ولی تھے. اور اللہ کا ولی ہوتا ہے, خدا نہیں ہوتا. اور یہ کہ کسی کو بچہ بچی دینا, کسی کی بگڑی بنا دینا, یہ خاصہ اللہ کا ہے, ولی کا نہیں. اللہ کے ولی کا نہیں. اللہ کا ولی دعا کرتا ہے, اللہ چاہے قبول کرے, اللہ نہ چاہے نہ قبول کرے. ٹھیک ہے نہیں. کہتے جی انہوں نے بڑیاں محنت کیتیاں نے, یہ سب کچھ کرا سکتے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ اگر یہ سب کچھ کرا سکتے تو پیغمبر دا پتر فوت ہو گیا تو نبی تے پتر نو نہیں بچا سکے ہے. نبی مچھلی کے پیٹ گیا تو آپ ہی تو نہیں نکل سکیا ہے جی. نوح علیہ السلام تو طوفان میں خود نہیں نکل سکے, اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے, بیٹا سامنے غرق ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ ابراہیم اپنے باپ کی بخشش تو نہیں کرا سکے, حضور اپنے چچا کی بخشش تو نہیں کرا سکے. اگر خود بخود کرا سکتے ہیں تو پھر انہوں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کرایا؟ ولی ہوتا ہے, خدا نہیں ہوتا. ولی ہوتا ہے, خدا. ولیوں کی ولایت پر حق ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی ولایت پر حق ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ولایت پر حق ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ولایت پر حق ہے. حضرت مجدد الفسانی کی ولایت پر حق ہے. خواجہ لال شہباز قلندر کی ولایت پر حق ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ولایت پر حق ہے. حضرت خواجہ علی اجمیری کی ولایت پر حق ہے. ولیوں کی ولایتیں پر حق ہے. ولی ہوتے ہیں, خدا نہیں ہوتے. ولی ہوتے ہیں, خدا. اور اہل سنت علماء دیوبند کا یہی مسلک ہے کہ ولیوں کے برکت سے اسلام پھیلتا ہے, ولیوں کی وجہ سے دین پھیلتا ہے. ولیوں کے وجود کی برکت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ولی ہوتا ہے, خدا نہیں ہوتا. ولیوں کے وجود کی برکت ہے, لیکن ولی ہوتا ہے, خدا. ہاں, ولی کے ہاتھ سے کرامت صادر ہوتی ہے, نبی کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہوتا ہے. معجزہ صادر اگر نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو عقل میں نہ آئے, جو عقل میں, اس کو معجزہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر ولی کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو عقل میں نہ آئے, اس کو کرامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کرامت اور معجزے میں براہ راست اللہ کا اختیار ہوتا. براہ راست ولی چاہے کہ میں معجزہ دکھلاؤں, نہیں دکھلا سکتا. نبی چاہے میں کرامت دکھلاؤں, نہیں دکھلا سکتا. کیوں؟ حضور نے چاہا کہ میں اصحاب کہف کا بتا دوں, نہیں بتا سکے 17 دن تک. حضور نے چاہا کہ میں ذوالقرنین کا لوگوں کو بتا دوں, سوال کرتے تھے, نہیں بتا. کیوں؟ اللہ نے نہیں چاہا تھا. قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے مشرکوں کو 3 سوال سکھائے تھے. ایک سوال تھا کہ اصحاب کہف کس کو کہتے ہیں, دوسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کس کو کہتے ہیں, تیسرا سوال تھا کہ روح کس کو کہتے ہیں. مشرکین مکہ نے حضور سے سوال کیے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو تینوں سوالوں کا جواب دیں. حضور نے فرمایا میں کل کو جواب دوں گا. کل آئی تو پھر فرمایا کل کو جواب دوں گا. پھر کل آئی تو فرمایا کل کو جواب دوں گا. اس طرح 17 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ 17. حضور نے نہیں بتایا تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے نعوذ باللہ تو آپ ہمیں ساری باتیں بتا دیتے. حضور علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے کہ پریشان ہو کر پیغمبر پہاڑ پہ چڑھنے لگے کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گراؤں گا, اس لیے کہ میرا خدا کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. اس غصے میں اور اس پریشانی میں پیغمبر پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو جبرائیل امین قرآن کی یہ وحی لے کر آئے. 15واں سپارہ سورۃ کہف اٹھا کر دیکھو, قرآن کہتا ہے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. اے پیغمبر تو نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں کل کو جواب دوں گا, پھر کہا کل کو جواب دوں گا. اپنے کل کے ساتھ تو نے انشاءاللہ کا لفظ کیوں نہیں کہا؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل کا جواب دوں گا؟ اس لیے خدا ناراض ہو گیا تھا اور خدا نے 17 دن تک وہی نہیں اتاری. معلوم ہوا کہ پیغمبر چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا, ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے, ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے. چنانچہ اللہ نے چاہا تو 17 دنوں کے بعد وہی آئی, اور نبی نے کیا چاہا تھا کہ دوسرے دن وہی آ جائے, وہی نہیں آئی. معلوم ہوا کہ یہ غیب کی خبر کا نبی کو بتایا جانا, غیب کی پوشیدہ بات کا نبی کو علم ہو جانا, یہ اللہ کے اختیار میں ہے, یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. لیکن جب اللہ چاہتے ہیں اس وقت صادر ہوتا, جب اللہ چاہتے ہیں اس وقت
اور دوسری طرف دیکھیے کہ اللہ نے چاہا نبی کی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کے 2 ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ بولو تو صحیح. نبی نے چاہا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا کہ اے پیغمبر ہم تمہیں خدا تب مانیں گے جب میرے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھا. تو پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا. ہوا یا نہیں ہوا؟ اب دیکھو یوسف علیہ السلام باپ سے ان کے بھائی لے جا کر بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. ڈالا یا نہیں ڈالا؟ بولو تو صحیح. کنویں میں ڈالا. 3 میل کا فاصلہ تھا. یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا 3 میل کے فاصلے پر ہے. کیوں؟ اللہ نے نہیں بتایا. 3 میل کے فاصلے پر بیٹا کنویں میں پڑا ہے، باپ گھر میں روتا ہے. بیٹا بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، دونوں پیغمبر ہیں، لیکن دونوں کو یہ پتا نہیں، باپ کو یہ پتا نہیں میرا بیٹا 3 میل کے فاصلے پر ہے. وہ بھی پیغمبر، یہ بھی پیغمبر. اور جس وقت اللہ نے چاہا تو پھر ایسے بتایا کہ سینکڑوں میل دور مصر کا علاقہ ہے، مصر کے تخت پر یوسف علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں اور ادھر قافلہ جاتا ہے. قافلہ واپس آنے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اتار کر اپنے قافلے والوں کو دے دی، جو بھائی تھے ان کو دے دی، اور کہا بھائیو میرا باپ میرے غم میں بڑا پریشان ہے، یہ میری قمیص میری باپ کی آنکھوں میں ڈال دینا. میرا باپ 40 سال رو رو کر نابینا ہو گیا ہے، میری باپ کی آنکھوں پہ چادر ڈالنا تمہارا، قمیص میری ڈالنا تمہارا کام ہے، اور آنکھوں کی بینائی کو دوبارہ لوٹانا خدا کا کام ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، کہ میرے باپ کی آنکھوں پہ قمیص میری ڈالنا تمہارا کام ہے، بینائی واپس لوٹانا خدا کا کام ہے. اور ادھر پیغمبر نے قمیص دے دی اور میل سینکڑوں دور تھے کران کا علاقہ. یعقوب علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ کے ادھر قمیص چلی، ادھر پیغمبر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ قرآن کہتا ہے کہ یعقوب نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. او بیٹو مجھے اگر تم بوڑھا کھوسٹ نہ کہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج 40 سال کے بعد مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے بتاؤ 3 میل کے فاصلے پر بیٹا کنویں تھا، نبی کو پتہ نہیں تھا. اور کیوں؟ اللہ نے نہیں چاہا تھا، اللہ آزمائش کرنا چاہتے تھے. اور جب خدا نے چاہا 40 سال کے بعد 1000 میل دور قمیص چلتی ہے، پیغمبر کو بتا دیا کہ تیرے بیٹے کی قمیص آ رہی ہے اور اس کی خوشبو آ رہی. ٹھیک ہے، یہ بتانے والا کون ہے؟ ایک آخری بات توجہ سے سماعت فرمائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا حکم اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ بولو. اللہ نے فرمایا ابراہیم گلے پہ چھری چلا. چھری چلانے والا کون ہے؟ پیغمبر. چھری سہنے والا کون ہے؟ پیغمبر. اسماعیل بھی چاہتے ہیں چھری چل جائے، ابراہیم بھی چاہتے ہیں چھری چل جائے. ان کو پتا تھا چھری نہیں چلے گی؟ بولو. پتا تھا؟ اگر پتا تھا تو امتحان کیسا؟ امتحان تو تب ہوگا نا کہ پتا نہیں ہے کہ چھری چلے گی کہ نہیں. اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا. ٹھیک ہے، ان کو یہ پتا تھا کہ چھری نہیں چلے گی. اگر پتا تھا تو امتحان کیسا؟ اگر یہ پتا ہو کہ جی کل کو اگر میں کنویں میں چھلانگ لگاؤں تو میں ڈوبوں گا نہیں، اگر چھلانگ لگا دے کوئی کمال ہے؟ بولو. کمال تو تب ہے کہ یہ پتا نہ ہو. تو پیغمبر نے ابراہیم کو فرمایا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا، تو نبی چھری تیز کرنے لگا. بیٹے سے کہا بیٹا اللہ کا حکم ہے چھری چلاؤں؟ تو بیٹے نے کہا ستجدنی یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی چھری چلاؤ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تم مجھے صبر کرنے والوں سے پاؤ گے، میں صبر کروں گا. چنانچہ دیکھیے پیغمبر اپنے بیٹے کو کپڑے پہنا کر باہر جنگل میں لے گئے، مقام مینا کے قریب لے گئے اور بیٹے کو نیچے لٹا دیا، اور نیچے لٹا کر اس کے گلے پہ نبی چھری چلانا چاہتا ہے. توجہ کریں، نبی نے چھری تیز کر رکھی ہے، بیٹا نیچے لیٹا ہوا ہے. بیٹا بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر. بیٹا بھی چاہتا ہے چھری چلے، باپ بھی چاہتا ہے چھری چلے. لیکن مجھے بتاؤ چھری کیوں نہیں چلتی؟ چھری کیوں نہیں چلتی؟ کبھی سوچا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو چاہا اسماعیل نے، جو چاہا ابراہیم نے، اس طرح نہیں ہوا، اسی طرح ہوا جس طرح چاہا خدا نے، جس طرح چاہا اللہ. دیکھو دونوں پیغمبر ہیں. دونوں کون ہیں؟ دونوں کون ہیں؟ پیغمبر. دونوں ایک کام چاہتے ہیں ہو جائے لیکن نہیں ہوتا. اب تو ہر آدمی کو اور تو ہر نبی کو اور ہر ولی کو مختار کل کہتا ہے. مختار کل کا معنی ہر چیز کا اختیار. تو مجھے بتاؤ ان چیزوں کا اختیار تھا دونوں نبیوں کو کہ چھری چلائے؟ بیٹا بھی چاہتا ہے چھری چلے، باپ بھی چاہتا ہے چھری چلے. تو کیا ہوا؟ پیغمبر نے چھری کو اٹھا کر پتھر پہ پھینک دیا کہ میں نے اتنا تجھے تیز کیا تو نہیں چلتی. تو زبان حال سے چھری نے کیا کہا کہ خلیل تیری مانوں یا جلیل کی مانوں؟ خلیل کی مانوں یا جلیل کی؟ تو اللہ کا حکم کیا تھا؟ چھری نہیں چلی. ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ولی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے کرامت صادر ہوتی ہے.
कैसे करामत होती है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बारक में अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं और चक्की खुद ब खुद चलती जा रही, ये करामत है। कहो ये अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, अल्लाह हमें समझने की। बाकी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के मौजू पर आज रात को किस्सा खानी में जलसा होगा, इंशाअल्लाह तफसीली बयान वहां होगा। सारे दोस्त वहां तशरीफ लाएं। एक ऐलान आपने समाप्त करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा काम सिर्फ तकरीरों का नहीं है, बल्कि लिटरेचर की शक्ल पर हम पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से दीन का काम कर रहे हैं। ये एक स्टिकर शायद किया गया है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं क्या लिखा है? तौहीद के मौजू पे अभी आप हज़रत अल्लामा मौलाना ज़िया रहमान साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को समाअत फरमा रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इन उलमाए कराम के बयानात को अपने दोस्तों में और ग्रुपों में शेयर किया करें, ताकि दीन की बातें और दोस्तों तक पहुंच सकें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को क्लिक भी करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।